بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ جو حدیث مبارکہ پوچھی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، اور میں مختصر بات کر دیتا ہوں، پوری حدیث نہیں بیان کرتا۔ تو آپ کے ہاں جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے بتایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غالباً وہیں موجود تھے کہ آپ کے اس بیٹے کو جو ہے وہ آپ کی امت جو ہے وہ شہید کر دے گی، اور پھر اس کی مٹی جو ہے وہ بھی دکھائی ہے جو سرخ رنگ کی تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ علاقہ جو ہے وہ علاقہ طف کا یا طف کا علاقہ ہوگا یا کربلا کا علاقہ ہوگا، اس طرح بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ غمگین بھی ہوئے اور روئے بھی ہیں، اور پھر آپ نے اس کا تذکرہ بعض صحابہ سے بھی کیا ہے۔ یہ مختلف روایات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری یہ جتنی بھی روایات ہیں ان میں سے پہلے سن لیجئے کہ یہ اصل میں جو واقعہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ امام طبرانی کی موجم الکبیر یہ کتاب ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی 3 کتابیں ہیں، انہیں المعاجم کہا جاتا ہے، موجم کبیر، صغیر اور اوسط۔ تو یہ موجم کبیر کی روایت ہے 2819، 2820 اور 2821، جس میں جبریل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ روایت اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ درست ہے، بعض نے اس کو صحیح کہا ہے، بعض نے حسن کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح ہی یہ ایک روایت ہے، وہاں پر جبریل علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ملک القطر کا تذکرہ ہے، یعنی کہ یہ جو بارش کا فرشتہ ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو اجازت دے دی۔ تو وہاں بھی واقعہ تقریباً کم و بیش اسی طرح ہی ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آ رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ آپ کا بیٹا شہید ہوگا، یا اس کو جو ہے وہ شہید کیا جائے گا۔ اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور یہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 6742 ہے، اس کو بھی حسن اور صحیح کہا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے یہ جو ہے وہ موجم کبیر کے اندر بھی موجود ہے، امام طبرانی کی موجم کبیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ روایت جو ہے یہ ملک القطر کی، اس کو حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ مجموع الزوائد میں ہے، اور امام حاسمی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اور جہاں تک یہ ملک القطر کی روایت، یعنی کہ وہ فرشتہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ آئے تھے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سند سے، مسند احمد کے اندر بھی اس کی 2 سندیں موجود ہیں، 15539، 13794، لیکن ان کو جو ہے وہ ضعیف کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو ہے یہ مسند ابو یعلا میں بھی حدیث نمبر 3402 ہے، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے موجم الصحابہ کے اندر حدیث نمبر 411 لکھی ہے، اور شیخ البانی نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں لکھا ہے، اور مسند احمد کے اور صحیح ابن حبان کے جو تخریج کرنے والے ہیں شعیب الارناؤت، انہوں نے اس کی تخریج کے اندر اس کو حسن کہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو روایتیں ہیں جبریل علیہ السلام کے حوالے سے یا کوئی اور فرشتہ آپ کے پاس تشریف لایا اور انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں، یہ کافی اسناد کے ساتھ موجود ہیں۔ جو روایتیں ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ تو ایک روایت اس طرح کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی آتی ہے موجم طبرانی الکبیر کے اندر، لیکن اس کی سند کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے۔ ایک اس کے اندر روایت جو ہے وہ ضعیف ہے راوی ابن لہیہ کی وجہ سے، اور دوسری روایت کی سند کا علم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی تقریباً ملتے جلتے الفاظ اس طرح کے ہی ہیں، تھوڑا بہت اس کے اندر اضافہ ہے۔ اسی طرح ہی
جو ہے وہ دو واقعات خواب میں آتے ہیں۔ ایک خواب کا واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ترمذی کے اندر بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں اور آپ پریشان تھے۔ اسی طرح یہ ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد کے اندر بھی خواب کا آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیکھا ہے اور آپ پریشان تھے، اور پھر جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا تو اسی دن ہی جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یعنی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے اور آپ نے بتایا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور میں جو ہے وہ ان کی شہادت گاہ جو ہے وہاں سے آ رہا ہوں۔ یہ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ جہاں تک ترمذی شریف کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خواب کا واقعہ ہے وہ ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اور جہاں تک مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خواب کا واقعہ ہے وہ حدیث نمبر جو ہے وہ 2165 اور 2553 ہے، تو یہ وہ اس کی اسناد جو ہیں انہوں نے کہا کہ بالکل قوی ہیں اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو یہ میں نے مختلف طریقے سے بتا دیا ہے، خواب کا واقعہ بھی بیان کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات آتی ہیں ان میں سے اکثر روایات جو ہیں وہ حسن ہیں اور کچھ ضعیف ہیں، اور ایک تو موضوع بھی ہیں اس لیے ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جھوٹی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، اور ایک یا دو روایتیں صحیح ہیں۔ تو یہ صحیح اور حسن درجے کی روایات ہیں، قابل قبول ہیں۔ اس کے اندر دو روایات جو ہیں وہ وہ خواب کے واقعات ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خواب، یہ بالکل صحیح ہے۔ ایک امام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا خواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ام المومنین، ان کے خواب جو کے بارے میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں تک فرشتہ ملک القطر، جیسے میں نے کہا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ آیا، یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، یہ صحیح ابن حبان میں بھی ہے، یہ جو ہے معجم الکبیر امام طبرانی کی معجم الکبیر میں بھی ہے، یہ مجموع الزوائد میں بھی ہے، امام حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور حضرت انس کی اس روایت کو جو ہے وہ امام ابو یعلا نے بیان کیا ہے، امام بغوی نے معجم الصحابہ میں، اور شیخ البانی نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں لکھا ہے، اور صحیح ابن حبان کی تخریج کے اندر شعیب الراؤت نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو تیسری روایت جو ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صحیح ابن حبان میں بھی اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اور معجم طبرانی کے کبیر کے اندر بھی اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی روایت آ رہی ہے، اس کی سند جو ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن اغلب گمان یہ ہے کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی وہ روایت ضعیف ہے۔ تو اسی طرح ایک روایت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی آتی ہے مسند احمد کے اندر، اور طبرانی کی معجم کبیر کے اندر 2811 نمبر ہے، مسند احمد کے اندر یہ 648 ہے، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف وہ روایت منسوب کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کے راوی سخت ضعیف ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ سارا خلاصہ ہے۔ تو یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا جس میں کہا ہے کہ انہوں نے میں نے جو ہے وہ ایک کلپ سنا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا، اور انہوں نے یہ روایت بیان کی جبریل علیہ السلام کے آنے کے حوالے سے، تو یہ روایت بالاتفاق جو ہے محدثین کے ہاں، اکثریت کے ہاں، یہ حسن درجے کی ہے، یہ صحیح ہے اور یہ درست ہے۔ اچھا، اب یہ سوال ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے یہ بیان کیا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے، یعنی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کے اوپر بذریعہ وحی بتایا گیا آپ کو، اور آپ نے امت کو اس کی اطلاع دے دی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح یہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کرائے گا، تو یہ بھی اسی طرح کی بات ہے۔ حضرت حسن نے واقعتاً پھر ایسے حالات اور اسباب پیدا ہوئے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لی تھی، اور بالاتفاق پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت چھوڑنے پر معاویہ جو ہے وہ خلیفہ بن گئے تھے۔ تو یہ بات جو ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ اس طرح کے آنے والے جو واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوتے ہیں، یہ ہو بہو بیان کرتے ہیں اور وہ ہو بہو پورے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور آپ کو یہ اطلاع جو ہے وہ بذریعہ وحی دی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ درست ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو اہل بیت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے
تمام آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لامتناہی جو ہے وہ صلاۃ و سلام ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ ان سب کی محبت اس طرح نصیب فرمائے جیسا کہ اس کا صحیح حق ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اشکال عام طور پر پایا جاتا ہے کہ جی امت جو ہے اس کے الفاظ استعمال ہوا، تو دیکھیں یہ جنرل بات کی جاتی ہے جب بھی بات کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں فرمایا کہ میری امت کے جو ہے وہ اس طرح کے اعمال دکھائے گئے ہیں، بعض میں اچھے اور بعض میں برے، تو اس سے مراد ساری امت نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہی ہے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں یا برے اعمال کیے، وہ مراد ہے۔ اسی طرح جن بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کے اندر حصہ لیا ہے، وہ بدبخت جو ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ہے وہ اس کا حساب بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اپنے اس برے فعل کا یقیناً جو ہے وہ برا انجام پائیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اس سے مراد ساری امت نہیں ہے، یہ وہ بدبخت ہیں جو اس پہ اندر ملوث تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔